اذلان آفس میں داخل ہوا۔ سب اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ وہ اپنے روم میں جانے کے بجائے پہلے فخر اذلان کے بابا کے روم میں چلا آیا۔ شٹ، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اذلان ان کے روم میں داخل ہوا تو وہ غصے سے کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ وہ انہیں دیکھتا خاموشی سے ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ فخر صاحب نے اسے دیکھا اور کچھ دیر بات کر کے غصے میں فون بند کر دیا۔ کیا ہوا بابا؟ اذلان نے ان کے تنے ہوئے اعصاب دیکھ کر پوچھا۔ ہمارے امریکہ جانے والے سارے شیئرز روک لیے گئے ہیں اور اب واپس بھجوائے جا رہے ہیں۔ فخر صاحب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کروا سکتا ہے یہ؟ اذلان نے پریشانی سے پوچھا۔ یہی تو میں سوچ رہا ہوں، کون کروا رہا ہے یہ؟ جو بھی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے ان شیئرز کے واپس آنے سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔ چلیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اذلان نے خود کو سنبھالتے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیسے پریشان نہ ہوں اذلان؟ تم جانتے ہو وہ شیئرز واپس آ گئے تو ان کی قیمت کتنی گر جائے گی؟ اس سے لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا ہمیں۔ فخر صاحب کی پریشانی تو کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا کہ یہ کس کا کام ہے، اذلان نے سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ سالم اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اتنے میں خالد کمرے کے اندر آیا۔ آپ نے بلایا سر؟ وہ ایک جگہ تابعداری سے کھڑا پوچھنے لگا۔ ہاں خالد، فائزہ کو ایک فائل تیار کرنے کا کہا تھا میں نے، وہ ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں پہنچی؟ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر خالد پر گاڑتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ فائزہ اس کی سیکرٹری تھی، جبکہ خالد صاحب پرسنل سیکرٹری۔ زیادہ اندر کی باتوں کا اسے بتایا نہیں جاتا تھا۔ سر، وہ فائزہ تو اس دن سے آفس ہی نہیں آئی۔ خالد نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب آفس نہیں آئی؟ 3 دن سے یہ کام دے رکھا ہے اور مہرانی آفس ہی نہیں آئی؟ سالم نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ خالد اس کے غصے کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا۔ ابھی کے ابھی اس کو فائر کرو اور آج ہی سیکرٹری کے لیے اشتہار دو۔ مجھے 2 دن میں نئی سیکرٹری چاہیے، لیکن سر کل سے انٹرویو اسٹارٹ کرو، اور انٹرویو میں خود لوں گا۔ خالد نے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن سالم نے اس کی بات کاٹ کر حکم دیتے ہوئے کہا۔ خالد نے کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھی اور یس سر کہتا باہر چلا گیا۔ شام کے وقت فخر اور اذلان صاحب پریشانی سے گھر واپس آئے۔ کھانا بھی انہوں نے ہی بے دلی سے کھایا۔ گھر کے باقی لوگ بھی ان کے رویے کو محسوس کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد سب لوگ اکٹھے بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ بیٹا، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ تم دونوں جب سے آئے ہو پریشان لگ رہے ہو۔ بی جان نے انہیں پریشان دیکھ کر اپنے بیٹے سے پوچھا۔ بشرا اور منسا بھی ان کی طرف دیکھنے لگیں۔ نہیں امی جان، بس آفس کے کاموں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ فخر صاحب نے بات چھپاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ بی جان نے اور کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ واقعی میں یہی بات ہے؟ منسا نے اذلان کو کونی مار کر آہستہ آواز میں پوچھا۔ ہاں میڈم، یہی بات ہے، اذلان نے بھی اسی کے لہجے میں کہا۔ اس کے میڈم کہنے پر منسا ٹیڑھے میڑھے منہ بنانے لگی اور اذلان نے اس کا منہ دیکھ کر ہنسی چھپائی۔ صبح ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ گھر کے مرد آفس جا چکے تھے۔ منسا ابھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ناشتہ کرتے کرتے وہ پاس پڑے اخبار اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس کی نظر ایک خبر پر رک گئی۔ اس نے جلدی سے منہ میں موجود نوالا نگلا، برتن سائڈ پر رکھے اور اشتہار کو غور سے پڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ اشتہار پڑھ رہی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بشرا ہاں آئی؟ ناشتے کے برتن سائڈ پر رکھے دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا۔ کب بڑی ہوگی تم منسا؟ کم از کم کھانے کے بعد برتن تو اپنی جگہ پر رکھا کرو۔ بشرا نے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے امی، یہ دیکھیں، کیا ملا تمہیں؟ منسا نے اخبار ان کے سامنے کرتے ہوئے ایسے انداز میں کہا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ کیا ہے یہ؟
بشریٰ اخبار کو دیکھتی بولی، امی سیکرٹری کی جاب کا اشتہار ہے، میں سوچ رہی ہوں میں اپلائی کر دوں۔ منسا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس کرو، جو تمہاری کارکردگی ہے نا، تمہیں اپنے دفتر میں جاب مل جائے وہی کافی ہے۔ بشریٰ بیگم برتنوں کو اٹھا کر باہر کی طرف جانے لگی، دیکھنا امی، میں آج ہی انٹرویو کے لیے جاؤں گی اور یہ نوکری تو میں لے کر ہی آؤں گی۔ منسا نے فخر سے کہا۔ بشریٰ بیگم نے جاتے جاتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اخبار سائیڈ پر رکھا اور تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ سالم اپنے آفس میں بیٹھا انٹرویوز لینے میں مصروف تھا۔ ابھی تک اسے کوئی بھی لڑکی اس نوکری کے لیے مناسب نہیں لگی تھی۔ ایک لڑکی کا انٹرویو لے کر وہ پرسکون سا کمرے میں بیٹھا تھا کہ وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر آئی۔ سالم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ معصوم سا منہ بنائے چلتے ہوئے اس کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سالم نظر بھر کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ میں جاب کے انٹرویو کے لیے آئی تھی، یہ میری سی وی۔ منسا نے مختصر سی بات کر کے اپنی سی وی اس کے آگے رکھی۔ آپ کا نام؟ سالم نے اس کی رکھی ہوئی فائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، منسا۔ سالم نے اس کی فائل اپنے سامنے رکھ کر کھولی اور اس کا پورا نام پڑھ کر وہ ٹھٹکا اور حیرانی سے اس کے نام کو دیکھنے لگا۔ مطلب شکار خود چل کر آ گیا ہے، اس نے دل میں سوچا اور فائل کو ہی دیکھتا رہا۔ منسا نے اس کو فائل پر یوں نظریں گاڑے دیکھا تو جھٹ سے بولی، سر آپ میرے نمبرز پر مت جائیے گا، میں بہت قابل ہوں، سارے کام کر لیتی ہوں۔ منسا کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کوئی ایک وجہ بتائیں کہ میں آپ کو اس کارکردگی پر بھی جاب پر رکھ لوں۔ سالم نے انگلی سے اس کے فائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے نوکری دینے کا وہ پورا ارادہ کر چکا تھا، بس سوال پوچھنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ منسا ادھر ادھر نظریں دوڑاتی سوچنے لگی، سر پلیز مجھے یہ جاب دے دیں، میرے لیے یہ جاب بہت ضروری ہے۔ میرے اپنے بھائی سے شرط لگی ہے کہ میں کسی اچھے آفس میں جاب کر کے دکھاؤں گی، آپ پلیز مجھے یہ شرط جتوا دیں پلیز۔ منسا کا لہجہ انتہائی التجائی تھا۔ سالم اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اس کی فائل بند کر کے اس کی طرف اچھالی، کل سے آ جائیے گا جاب پر، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا سامنے رکھا لیپ ٹاپ آن کرنے لگا۔ تھینک یو سر، منسا تشکر سے اسے دیکھ کر کہتی اپنی فائل لے کر اٹھی اور کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ وہ چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ منسا کے جانے کے بعد خالد صاحب کمرے کے اندر آئے۔ میں آئی کم ان سر؟ انہوں نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ پہلے ہی اندر آ چکے ہیں خالد صاحب، اس نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا۔ خالد صاحب تھوڑے شرمندہ ہوئے اور شرمندہ سی مسکراہٹ لیے اندر آئے۔ سر ایک اچھی خبر تھی آپ کے لیے۔ مصطفیٰ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، فخر انڈسٹریز کے سارے شیئرز واپس آ چکے ہیں اور یہ خبر پوری مارکیٹ میں پھیل چکی ہے۔ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ خالد صاحب بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک بات کہوں خالد صاحب؟ اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی اسی ہاتھ کے انگوٹھے پر مسلتے ہوئے کہا۔ جی سر، خالد صاحب نے تابعداری سے کہا۔ انسان چاہے پیسے کا کتنا ہی پیارا ہو، اسے اپنے پیسے سے زیادہ عزت پیاری ہوتی ہے، اور جسے ہرانا ہو اس کی عزت پر صرف ایک وار بھی کر دو تو سمجھو وہ ہار چکا ہے۔ بات ختم کر کے وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خالد نے ناسمجھی سے کہا۔ آپ کے لیے سمجھنا ضروری بھی نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا دوبارہ کام میں بزی ہو چکا تھا۔ آپ کو کوئی اور کام بھی تھا؟ اس نے خالد صاحب کو وہیں کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں سر، وہ کہتے جلدی سے باہر کی طرف چل دیے۔